آج پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا تھا، جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ آج اس میں سماعت ہوئی، آپ کے کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے، اور عدالت نے جو ہیں تمام کیس کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو سننے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک حکم نامے کے ذریعے اور جیل حکام کے کنسنٹ سے 2 ایام ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے، اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی، اور آج بھی شیڈول ڈے ہیں، منگلوار اور جمعرات۔ تو آج کے دن جو ملاقات ہیں وہ ملاقات ہوگی، اور ان احکامات کا ICA پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ان ملاقاتوں کو روکا جائے گا۔ تو لہٰذا آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، سینیٹرز، اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہیں، اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم SOP پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں، تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی رٹ جو ہے عدالت میں دائر کرے کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا SOP بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج بیرسٹر گور صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب، ہم 4 وکلاء خان صاحب سے ملیں گے۔ 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی استفسار ہوئی ہے جج صاحب کی طرف سے، سادہ زبان میں بتائیے گا کہ تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں کس بات پہ ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ جیل یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ کا جواز بنایا گیا۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آج بڑی ایک حیران کن انکشاف ہوا ہے۔ ان کے دستاویزات دیکھ کے پتہ چلا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 3 دہشت گرد افغانی گرفتار ہوئے کوئی 7 مارچ کو، وہ افغانی جو تھے آج IB کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ تو جنوری میں گرفتار ہوئے تھے۔ تو جنوری میں گرفتار شدہ لوگوں کی گرفتاری انہوں نے 7 مارچ کو بتا دی۔ اب اس کے پیچھے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا، اتنا بڑے جھوٹ اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ نقشے تھے بھی یا نہیں تھے، وہ افغانی کس کھاتے میں گرفتار ہوئے ہیں، پوری جو ہیں آج تحریری طور پر انہوں نے دیے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں پنڈی میں، وہ جنوری کے مہینے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے گرفتار شدہ لوگوں کو اب اس کام کے لیے استعمال کیا انہوں نے کہ تھریٹ الرٹ کے جواز کی جسٹیفیکیشن کے لیے ان کی گرفتاری کو کوٹ کیا گیا۔ جو سپرنٹینڈنٹ جیل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا استفسار ہوا وہ یہ ہیں کہ چونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کل کے عدالت میں کہ جی جو حکم ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا وہ اس کا اطلاق اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ جو ہے رول کرے گا، وہ تابع نہیں ہیں بلکہ انتظامی حکم تابع ہیں عدالتی حکم کے۔ تو وہ ادھر ادھر کی انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ ہماری کنسنٹ نہ لکھی جائے۔ تو اس دوران جو ہے وہ تھوڑی سی یہ باتیں ہوئی۔ میں ایک چیز کا صرف عرض کرتا ہوں، دیکھیں دہشت گردی بڑا سیریس ایشو ہے اور ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں، خاص کر جب کہ خان صاحب جیل میں ہیں، اور ایسے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے جس میں کوئی کمپرومائز ہو جائے کسی صورت۔ ہمارا صرف ان سے مدعا یہی تھا، کل بھی کہ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ پہلے سے طے ہو چکا ہے اور وہ ہے ٹیوزڈے اور تھرسڈے، اور آپ ہمیں جب ملاقات کے لیے دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہم ایون وغیرہ جاتے ہیں تو ہمیں میکسیمم 30 منٹس کا ٹائم دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا، 30 منٹ سے کبھی زیادہ ٹائم نہیں دیا، اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس ٹائم پورا ہوگا، اب چلیں پھر فیملی کے ساتھ، تو یہ میکسیمم ٹائم ہے۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ 2 دن یہ تقریباً 10واں ریٹ پٹیشن ہے جو اس کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ملاقات کا سلسلہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے،
اب چونکہ حالات بہتر ہے اس لیے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ابھی باہر ہے ان کا بھی رائٹ ہے، باقی لوگ ملتے ہیں تو وہ بھی وزیٹیشن کا سپریٹ رائٹ ہے، وکیلوں کا سپریٹ تھا اور جو باقی وزیٹیشن ہے وہ رائٹ سپریٹ ہے۔ اس لیے ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ سارے پریکاشنز لے لیں، ہم کسی صورت آپ کی سیکیورٹی ریسک کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، ہم سیکیورٹی کو کسی صورت نہیں آنے دیتے کہ آپ کہیں کہ ہر صورت، ہم نے صرف ان کو کہا تھا جو آپ کا پروٹوکول ہے اس سے ہم گزر کر کے آئیں گے، لمٹ کر کے ہم نے کل ان سے ریکویسٹ کی تھی، پہلے 6 کی اجازت ہے، آج 4 کی اجازت ملی، لیکن یہ اجازت ہونے چاہیے تاکہ ہماری بھی تسلی ہو اور اس بات کی بھی تسلی ہو کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اور سیکیورٹی ریسک۔ مروت صاحب آپ لوگوں کی طرف سے جسٹس سردار اعجاز صاحب کی عدالت میں کون سی چیز چیلنج ہوئی ہے؟ جو ہے وہ سیریس نظر نہیں آ رہی، کل بھی جو سماعت ہوئی اس میں بیرسٹر علی ظفر نہیں پیش ہوئے، وہ یہاں موجود تھے، آج پیش ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہ بڑی بہت سیریس ایشو ہے اور ہم نے سیریسلی لیا ہے اور ہماری 80 سیٹ ہے، 78 سیٹ ہے، 67 سیٹ وومن کی ہے اور 11 جو ہے نان مسلم کی۔ پشاور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، ہیئرنگ ہو گئی ہے اور جج صاحبان نے فرمایا کہ 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈیسیجن آ جائے گا۔ اچھا، نے کل پریس کانفرنس کی کہ خان صاحب جو کہتے ہیں ان کو وہی پکا پکایا کھانا ہر چیز ملتی ہے، سائیکل، 2 کمرے، گیلری، انہوں نے بڑی چیزیں گنوائی کل۔ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب نے 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے اپنی وزارت کا آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اب پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے چکر میں مہم شروع کی ہیں، جس کی ہمارے چیئرمین صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کھل کے تردید کی۔ ایسے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بدگمانیاں عوام کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ گویا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ پاکستان میں کو معیشت کے حوالے سے کوئی نقصان دینا چاہتی ہے۔ غلط ہیں، لغو ہیں، بے بنیاد ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے پکچر پورٹرے کیا ہے کہ جی کانے ہیں، سائیکل ہیں، کمرے ہیں، یہ ساری بات غلط بیانی ہے۔ خان صاحب کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے، سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور سپیریئر کلاس کو انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہیں۔ جیل کے قانون میں خود پروویژن ہے کہ کوئی بھی جیل کا قیدی یا ولاتی اپنے خرچے پہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے قیدی ولاتی ہر جیل میں ہوتے ہیں، اڈیالہ میں بھی ہیں، جو اپنے خرچے پہ اپنی مرضی کا کھانا، اور وہ مرضی کا کھانا بھی اس طرح نہیں ہے، کچھ چند آئٹم ہیں جو جیل مینیول میں پرووائڈ کیے گئے ہیں اور اسی کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے۔ جو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کمرے ہیں، یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن اس کا حوصلہ ہے، اس کی استقامت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ صاحب بتائیے گا، یہ وہی سپیریئر جیل ہے جو عمران خان کو گفتگو بھی نہیں کرنے دیتا تھا اندر میڈیا سے؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی، بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہے۔ بہت بڑی جیل ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو تختہ مشق بنائیں۔ البتہ آج عدالت کے سامنے میں نے کہا 7 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں وکلاء کی، قانون کہتا ہے کہ وکلاء کی بات چیت کو کوئی دوسرا آدمی سماعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس پہ سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ریٹ الاؤ کی اور ڈائریکشن دی جیل حکام کو کہ آئندہ وکلاء کی میٹنگ میں کوئی جو ہے ان کا عملے کا آدمی نہیں بیٹھے گا، جس کی وائلیشن ہوئی، جس پہ میں نے تبینی عدالت کی درخواست سپرنٹینڈنٹ کے خلاف دائر کی اور اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو ہے یقین دہانی کرائی۔ آج ہماری ملاقات ہے اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہماری ملاقات میں کوئی جیل حکام کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کی کل ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، تو اب ایک تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ ورکر، اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے جعلی حکومت کو اب پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا، جو بیانیہ تھا دھاندلی کے حوالے سے وہ آپ کا خوش ہو گیا تھا۔ نہیں، دیکھو ایسی بات نہیں ہے، وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو، اور صوبے کے جو بہت سارے فنڈز ہیں وہ وفاقی حکومت نے دینے ہیں۔ ورکنگ ریلیشن بہرحال ڈیفیکٹو حکومت بھی سمجھو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے، اور ورکنگ ریلیشن کی خاطر وہ ادھر آیا ہوا تھا اور اپنا ڈیمانڈ اس نے کرنا تھا، تو جس نے وزیر اعظم کی آفس کو آکوپائی کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو تنقید کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، بالکل ان کا ملاقات بڑا ضروری تھا اور ملاقات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیش رفت کمیٹی بنے گی اور کے پی کی حکومت کو اپنا ڈیو شیئر ملے گا، جو بہت عرصہ سے ڈیو۔ جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو، تو اب کیا ان کی حکومت خطرے میں تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے، وہ ایسا نہیں ہے جس سے اس کی سیٹ وغیرہ خطرے میں۔
سر سینٹ الیکشن سے بات کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا کیا اس لیے روکا گیا تھا؟ آج شاید یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، بالکل ضروری ہے. کل کوئی اور سوال اگر ہیں؟ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے اعلیٰ ترین پروٹوکول دے دیا، کیا قانونی حیثیت بنتی ہے اس کی؟ یہ تو آپ چیف منسٹر سے پوچھیں. نہیں، بالکل نہیں بنتی. بالکل